السلام علیکم دوستوں، ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی اسلام کے ایسے مجاہدین پہ بنایا گیا ہے جنہوں نے سرزمین عرب اور اسلامی دنیا کو غیر مسلموں سے پاک کیا اور منگولوں کے ساتھ ساتھ عیسائیت کو شکست دے کے اسلام کا بول بالا کیا۔ یہ ڈرامہ ترکی کی تاریخ کا سب سے کامیاب سیریل ہے جو دنیا بھر میں سارے ریکارڈ توڑ چکا ہے۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ارطغرل غازی کے 4 ایسے سین کے بارے میں بتاؤں گا جن کے پیچھے ایسے خفیہ راز چھپے ہوئے ہیں جن کے بارے میں شاید کوئی نہیں جانتا، جیسے کہ ارطغرل غازی اپنے گھوڑے کے دم کیوں باندھ دیتا ہے، مجاہدین کے جانے کے بعد حلیمہ پانی کیوں پھینکتی ہے۔ تو دوستوں، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نمبر 1 دوستوں، یہ منظر ہے ارطغرل غازی کے ہوش کا، جو کہ اپنا اگلا حصہ ہوا میں اٹھا کے بڑے ہی جوشیلے انداز میں آواز نکالتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ نارمل سا سین ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ گھوڑی کس طرح اتنی کنٹرول کی گئی ہے کہ اس نے ایگزٹ ٹائم پہ آواز نکالتے ہوئے اگلا حصہ ہوا میں اٹھایا؟ اور ایکسٹور گلی یعنی کہ جگانی میں اصلی خوبی کیا ہے؟ تو دوستوں، جگانی میں خاص بات یہ ہے کہ اسے ایک خاص قسم کی ٹریننگ دی گئی ہے کہ جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز لگائی جائے یہ فوراً اگلی ٹانگ اٹھاتے ہوئے آواز نکالے، اور پھر جب بھی ڈائریکٹر نے ارطغرل غازی کا کوئی ایکشن بھرا سین کروانا ہو تو وہ صرف اللہ اکبر کی آواز لگاتا اور گھوڑی جوش میں چلاتے ہوئے ایکشن کرتی، جس سے یہ سین اور بھی خوبصورت اور جاندار بن جاتا۔ نمبر 2 دوستوں، یہ سین ہے ایپیسوڈ نمبر 95 کا، جس میں ارطغرل غازی اپنی گھوڑی جگانی کا دم باندھ کے جہاد کے لیے گیا، اور ہم سب کے ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر دم کو باندھنے کی اصل وجہ کیا تھی۔ دوستوں، در حقیقت ارطغرل کا یہ عمل تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوئی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جب بھی کوئی سردار جہاد کے لیے جایا کرتا وہ اپنی گھوڑی کی دم کو اسی طرح باندھ دیا کرتا، حتیٰ کہ جب سلجوقی کمانڈر قدس کے مدد کو گیا تو اس نے اپنے گھوڑے کی دم اسی طرح باندھ دیا اور سر پر کفن باندھ دے اور اوپر والے کے سامنے رونا شروع کر دیا اور اپنی فتح کی دعا مانگی، یہاں تک کہ ان گھوڑوں کی ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ دراصل فارسی کے لیے اس دم کو باندھنے کا یہ مطلب ہوا کرتا تھا کہ یا تو آج جنگ جیت کے آئیں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے، مگر ہار کے واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ نمبر 3 دوستوں، آپ نے بھی سوچا ہوگا یہ شاہی خطوط آخر عربی زبان میں کیوں لکھے گئے، حالانکہ ترک تو عربی بولتے ہی نہیں ہیں؟ اس کا جواب بڑا ہی سادہ سا ہے کہ سلطنت عثمانیہ سے پہلے ترکش زبان میں عربی کے بہت سے الفاظ اس میں شامل ہیں، کیونکہ اس دور میں عربی کا بول بالا ہوا کرتا تھا اور جتنی بھی تعلیمی کتابیں تھیں تو عربی میں لکھی گئی تھی۔ ترکیوں کے مجبوراً اور فارسی کا اکٹھا استعمال کرنا پڑا، وہ 15ویں صدی میں ہونے والی ترقی اور اعلیٰ معیار کی تعلیم کو سمجھ سکیں، اس لیے یہ خطوط بھی عربی میں لکھے ہوئے ہیں۔ دوستوں، سلطنت عثمانیہ نے 900 سال حکومت کرنے کے بعد آخرکار عربی خطوط میں لکھی ہوئی ترکش زبان کے لیے نئی حروف کا اعلان کر دیا ہے، اور کمال عطا نے ترک کے لوگوں کو حکم دیا کہ آئندہ سے وہ ترکی زبان عربک لیٹرز کے بجائے ترکش لیٹر میں لکھا کریں گے۔ نمبر 4 دوستوں، میرے خیال سے ہم سب نے یہ سین دیکھا ہے کہ جب بھی مجاہد جنگ کے لیے گئے تو پیچھے سے ان کی مائیں اور بیویاں پانی زمین پر پھینکتی اور نمک کا چھڑکاو کرتی نظر آتی۔ اس عمل کے پیچھے آخر کوئی تو وجہ ہوگی، اس کے بارے میں ہمیں شاید کسی کو نہیں پتہ۔ دوستوں، در حقیقت یہ ترکیوں کی ایک رسم ہے اور ان کا یقین ہے کہ اگر ایسے پانی پھینکا جائے تو یہ مجاہدین اچھی قسمت کا سبب بنتے ہیں۔ مجاہدین کے جانے کے بعد پیچھے سے نمک اور پانی پھینکنے کی رسم صرف ترکی میں پائی جاتی ہے اور یہ گڈ لک کہنے کا ایک انداز ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسے کرنے سے اچھی قسمت ملنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ رسم ترکی کا اہم ترین حصہ ہے۔ حلیمہ سلطان بھی اسی رسم کا مظاہرہ کرتے ہوئے پانی زمین پر چھڑکتے ہوئے دکھائی گئی ہیں۔